حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنا قاصد شاہ روم بھیجنا تھا۔ بھیجا کچھ معاملات طے کرنے کے لیے۔ جب وہ وہاں پہنچے شاہ روم کے دربار میں یا ان کی محل میں، اپنا کام کرنے کے بعد ٹہلنے کے لیے باہر نکلے محل سے، اور ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پر کلام پاک کی تلاوت ہو رہی تھی۔ جب یہ آواز سنی تو اس آواز کی جانب قدم اٹھائے، جاتے جاتے اس شخص کے پاس پہنچ گئے جو نابینا تھا، کلام پاک کا تلاوت کر رہا تھا۔ جب قاصد نے یہ آواز سنی، حیران بھی ہوا کہ شاہ روم کے محل میں قرآن پاک پڑھنے والا۔ اس نے اس نابینے شخص کو سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا۔ دوبارہ سلام کیا، پھر جواب نہیں دیا۔ تیسرے مرتبہ پھر سلام کیا۔ اسی مرتبہ نابینا شخص نے سر اٹھا کر کہا کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ شاہ روم کے دربار میں سلام۔ قاصد نے کہا کہ آپ پہلے یہ بتائیے کہ شاہ روم کے دربار میں کلام پاک کی تلاوت صاحب قرآن یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نابینا شخص نے کہا کہ میں یہاں کا مسلمان ہوں، یہاں کا رہنے والا ہوں۔ مجھے پکڑا گیا، مجھے گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد شاہ روم نے مجھ سے کہا، بادشاہ نے کہا کہ تم اسلام سے پھر جاؤ، اسلام چھوڑ دو، اور ہم جس مذہب پہ ہے وہ مذہب اختیار کر لو۔ میں نے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کے بعد میری دونوں آنکھیں نکال دی گئیں، اور فیصلہ طے ہوا کہ جب تک میں زندہ ہوں ان کی چکی پیستا رہوں گا، ان کی خدمت کیا کروں گا، اور آج یہ میرا حال ہے۔ یہ سننے کے بعد جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قاصد یا سفیر جب واپس اپنے ملک پہنچا، اس نے سارے معاملات بتائے تو اس نے اس قیدی کی بھی بات رکھی کہ ایسا ایک قیدی ہے جو وہاں پر قید ہے، اور ان پر وہ ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، اور ابھی تک وہ ان کے قید میں ہے اور چکی پیستا جا رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ واقعہ سنا تو کیسے مسلمان تھے وہ بھی، بڑا درد رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی 10 منٹ کی خاموشی اختیار نہیں کی، اجلاس نہیں بلایا، کمیٹی نہیں قائم کی، اور قلم اٹھایا اور کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور اس پر لکھا کہ اے شاہ روم، میں نے سنا ہے کہ تمہارے دربار میں ایک مسلمان قیدی ہے جس پر تم ظلم روا رکھتے ہو۔ میری یہ تحریر پڑھنے کے بعد اگر تم نے اسے آزاد کرانے کا پروانہ جاری نہیں کیا تو سن لو، تمہیں ایک ایسے لشکر سے سامنا کرنا پڑے گا کہ جس کا پہلا فرد، میرا پہلا فرد تمہارے دربار میں ہوگا، تمہاری محل میں ہوگا، اور اس کا آخری بندہ میرے دربار میں ہوگا۔ یہ الفاظ کہے، اچھا کیوں کہے؟ وہ اس کے ملک کا باشندہ بھی نہیں تھا۔ کیا وجہ تھی کہ ایک مسلمان کے لیے اتنا درد، اپنے ملک کو داؤ پہ لگا لینا، اپنی سلامیت خطرے میں ڈال لینا؟ کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے کہ ایک انسانیت مسلمان کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے، اور کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 1500 صحابہ پر بیعت لی تھی ان کی موت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے تھے کہ مسلمان
ایک جسم کے مانند ہے، جس کی ایک جگہ پہ تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن تڑپتا ہے۔ یہ احساس تھا ان کے اندر، محبت تھی، عقیدت تھی، جذبہ تھا، ایمان تھا، لیکن آج یہ ہم سب کچھ کھو رہے ہیں۔ آج مسلمان 1.5 ارب ہے لیکن اتفاق نہیں ہے۔ آج مسلمان مارے جا رہے ہیں، مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے تو جغرافی لحاظ سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ لیکن آج کون کہاں مر رہا ہے، کیسے مر رہا ہے؟ جنازے پڑھتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن ریاست اس کی ذمہ داری نہیں قبول کرتی اور نہ اس کے بندے ملتے ہیں۔ جب شام کے اندر ایک بچی ہچکیاں لیتی ہوئی مرتی ہے تو وہ آخری الفاظ کیا کہتی ہے کہ میں اللہ کے ہاں جا کر سب کچھ بتا دوں، یعنی یہاں کے لوگوں کی شکایت کروں۔ عراق میں جب ایک بچی بے حجاب ہوتی ہے اور بھاگتی ہوئی آتی ہے تو ایک فوٹوگرافر اس کا فوٹو بناتا ہے تو وہ منع کرتے کہ چاچا میری فوٹو نہیں بنانا، کیونکہ میں بے حجاب ہوں۔ اور فلسطین میں ایک بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے مار دے کہ میں جنت میں جا کر پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں۔ افغانستان کے اندر جب ایک بچہ زخمی ہوتا ہے اور زخمی حالت میں اسے اسپتال لے جایا جاتا ہے تو وہاں زخمی جو ان کے زخم بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ کاٹنا پڑے گا، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی آپ کی یہ اعضاء۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میری یہ اعضاء تو کاٹ دو اور میرے کپڑے نہ کاٹنا، کیونکہ یہی ایک جوڑا میرے پاس ہے۔ کہاں گئے ایسے حکمران؟ کیا اللہ ان سے نہیں پوچھے گا؟ افیا صدیقی اس پہ کیس ہوا اور ان کی عدالت میں ساری جوانی گزار دی۔ یہودیوں کے عدالت میں ان کے جیل میں قید رہی، کوئی مسلمان نہیں اٹھا، کسی نے آواز نہیں اٹھائی، کوئی بادشاہ نہیں اٹھا اس کو۔ کئی علماء مارے گئے، قاتل نہیں پکڑے گئے۔ کیا اس کا جواب نہیں پوچھیں گے؟ ضرور پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا کہ فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی مرتا ہے تو میں اس کا جواب دے ہوں۔ صرف یہی نہیں کہا بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے اتنی طاقت دینا کہ کوئی مجھے برے الفاظ بھی کہے، بددعا دے تو میں اس دعا کو واپس موڑ سکوں اور اس بندے کی مدد کر سکوں۔ حکمرانی کرنا اتنا آسان نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈیل دی ہوئی ہے۔ یہ آج ارشد شریف فوت ہو، مارا گیا، کیا تھا یہ؟ حق کے ساتھ کھڑا، سچ کے ساتھ کھڑا، لیکن حکمران کہاں ڈھونڈیں گے ان کے قاتل؟ اللہ تعالیٰ کرے انصاف ملے، انصاف کی کوئی امید نہیں ہے۔ مسلمان اگر آپس میں اتفاق کر لے، کوئی پاکستانی، کوئی اماراتی، کوئی ملیشین، کوئی سنی، اگر یہ چیز ہم سے بیٹھ جائے اور ہم صرف مسلمان بن جائیں تو ہم میں یہ اتفاق دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے، ہم ترقی کر سکتے ہیں اگر ہمارے اندر اتفاق پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔